اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہی اسلام کی ایک بڑی عظیم غزوہ کہہ لیجئے، جنگ کہہ لیجئے، ہوئی، جو 17 رمضان کو ہوئی، اس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ سوال ایک یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان غزووں کے تعلق سے جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو ہم لوگ یہ بات جانیں کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی غزووں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بتلائیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں کچھ بتلائیے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر ہے، یعنی جو قرآن کہتا ہے کرنے کے لیے نبی کرتے ہیں، جس سے رک جانے کو کہتا ہے نبی اس سے رک جاتے ہیں۔ گویا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اور نبی کی سیرت کو جاننا یہ ساتھ ساتھ ساتھیوں پیرلل چلے گا۔ یعنی قرآن کا جہاں مقام ہے نا، تو قرآن مجید کو آپ صاحب قرآن کو جانے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور صاحب قرآن کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے سورۃ العمران ہے، اللہ نے ذکر کیا بدر کے تعلق سے، احد کے تعلق سے۔ پھر سورہ انفال اگر ہم پڑھتے ہیں جو سورہ نمبر 8 ہے قرآن مجید کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر بدر کے تعلق سے ذکر کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ خندق کے تعلق سے اللہ نے ایک پوری سورت نازل کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورۃ الاحزاب، جو سورہ نمبر 33 ہے قرآن مجید کا۔ اسی طریقے سے تبوک کے تعلق سے، حنین کے تعلق سے سورہ توبہ میں آیا۔ تو آپ دیکھیں گے مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ خود غزووں کو لے کر کے آیتیں نازل کر رہا ہے اور سورتیں اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان غزووں سے کتنے اہم دروس اور اسباق ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ چونکہ آج ایک سوشل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا بہت زیادہ ویرولنٹ پروپیگنڈا کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو ہمارے وہ ساتھی جو کمپنیز وغیرہ میں یا ادھر ادھر کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو ان غزووں کو لے کر کے ایک غلط تاثرات پیش کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو میڈیا کہہ رہی ہے، جو مخالفین کہہ رہے ہیں اسلام کے، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم جانیں گے تبھی تو ہم مانیں گے۔ اس لیے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحیح پس منظر ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزووں کی اہمیت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزووں سے ہمیں کیا اسباق مل رہے ہیں۔ جو میڈیا بتلا رہی ہے آج دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت پسند تھے اور اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پر پھیلا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیوں ہوا، کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی اسٹیگرنگ فگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 25 یا 26 غزوات میں آپ نے حصہ لیا ہے، اور ان تمام غزوات کو جب ہم ملاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک ہوئے، اس میں جو لوگ انتقال کیے ہیں، چاہے مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے ہیں یا کفار کی طرف سے جو انتقال کر گئے یا مار دیے گئے، ان کے جو فگر آتا ہے وہ لگ بھگ 1000 سے 1100 کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ فگر ہمارے سامنے آتا ہے اور جو ماہرین ہیں وہ بڑے حیران ہو گئے کہ اتنے غزووں میں صرف 1000 یا 1100 لوگ ہی مارے گئے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا اس میں مسلمان بھی شہید ہوئے اور کفار جو ہیں جو مار دیے گئے ملا کر کے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو عالمی جنگ ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے لے کر کے 1918 کے بیچ میں 4 سال یہ جنگ چلی، اس جنگ میں لگ بھگ 15 سے لے کر کے 25-30 ملین لوگ مارے گئے۔ ملین کہتے ہیں 1 ملین کہتے ہیں 10 لاکھ، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی بات ہم جب دوسری عالمی جنگ لیتے ہیں یعنی سیکنڈ ورلڈ وار، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں 45 سے 85 ملین لوگ مارے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فگر کو۔ اور غزہ میں جو حالات چل رہے تھے ساتھیوں، غزہ ہیلتھ منسٹری کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے لے کر کے جون 2024 تک، یعنی ان 9 مہینے میں لگ بھگ 40,000 کے آس پاس لوگ مارے گئے۔ سیریا میں جو سیرین وار چلا اس میں 2 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔
یہ رپورٹ بتلا رہی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے لوگ مارے گئے ساتھیوں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو, لیکن وہیں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو دیکھتے ہیں, بمشکل 1000 سے 1100 لوگ مارے گئے پورے جنگوں میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے مسلمانوں کو. کیا ہدایت دی ہے؟ یہ ہدایت جو دی ہے, یہ انصاف پرست آدمی اگر اس کو تحقیق کرے گا, جانے گا, تو وہ یہ ماننے پہ تیار ہو جائے گا ساتھیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ امن کے داعی تھے. سب سے پہلی بات, اسلام کبھی بھی جنگ کو نہیں مارتا. اسلام ہمیشہ امن پسند کرتا ہے. جنگ اسلام میں قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ میں ہے, یعنی جب مخالف اڑ جائے تب ہے. دوسری بات, جنگ میں ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ تم بچوں کو نہیں مارو گے, عورتوں کو نہیں مارو گے, بوڑھوں کو نہیں مارو گے, یہاں تک کہ اگر کوئی تم سے لڑ رہا ہو, کوئی مشرک ہو, کوئی کافر ہو, تم سے لڑ رہا ہو اور لڑتے لڑتے وہ کلمہ پڑھ لے, کیا کرو گے؟ دیکھیے سوچیے ذرا. یعنی جنگ کا میدان ہے, تم سے ایک آدمی لڑ رہا ہے, تمہارا مخالف ہے جس نے تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے, تم اس پر قابض آ گئے, یعنی تمہاری تلوار ہے اور اس کی گردن ہے, اور وہ کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لیتا ہے. کیا کرو گے اس حالت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی مسلمانوں کو, تب تم کو چھوڑ دینا ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. تو یہ ہدایتیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کئی ہدایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جنگ کے تعلق سے. یہاں تک کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, اگر مخالف جنگ کے دوران کہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو امن دو, اس کو چھوڑو مت دو, بلکہ اس کو امن کی جگہ پر لے کر کے جاؤ. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 5, جو انشورس اور دیگر مخالفین جو اسلام کے کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی تم کسی غیر مسلمان کو دیکھو, بریکٹ میں لکھتے ہیں ہندو, اس کو مار دو. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 5. اکثر لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں مخالفین, ہاں, لیکن آپ اس کا پس منظر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہ کیوں یہ بات ہوئی, کیوں مسلمانوں نے ایسا کام کیا, کیوں مطلب جنگ ہوئی ہے. وہ جب انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تب ہوا ہے. تو ان لوگوں نے عہد توڑا تھا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, لیکن پیس از بیٹر, امن بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ سے کوئی لڑنے آئے گا تو آپ سیلف ڈیفینس میں کیا کریں گے, اس سے لڑائی کریں گے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے قوم کو, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے ساتھیوں جنگ کو لے کر کے. لہٰذا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک بہت ہی شدت پسند مذہب ہے اور اسلام جو یہ تلوار کے زور پر پھیلا, اس کو یہ ریکارڈز یا ڈیٹا ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ڈیٹا ہمیں کیا بتانا ہے. دنیا میں جو جنگ ہوتے, ایک چھوٹا موٹا کوئی آپس میں کہیں کسی ریجن میں, کسی اسٹیٹ میں لڑائی ہو جاتی ہے ساتھیوں, کسی اسٹیٹ میں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہمارے چلے جاتے ہیں. یہ پوری جنگ کا میں نے آپ کو بتایا, ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے امن کے داعی تھے ساتھیوں. ایک بات. دوسری بات ہے, قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی, جب تم بہت کمزور تھے, بہت کمزور تھے تم, ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں, اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو. یہ جو بدر کا مقام ہے ساتھیوں, یہ دراصل مدینہ سے 150 کلومیٹر دور جنوب مغرب کی طرف بدر کا مقام آپ کو ملے گا. مدینہ بدر ہے, جنگ بدر جو ہوئی یہ رمضان کے مبارک مہینے میں 17 رمضان کو ہوئی ہے, 2 ہجری, سن 2 ہجری 17 رمضان کو ہوئی, جمعے کا دن تھا ساتھیوں. اس جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بہت سارے معجزات اللہ نے مومنوں کو دکھلائے, صحابہ کو دکھلائے. جیسے اس جنگ میں فرشتوں کا نزول ہوا, اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں صحابہ کی مدد کے لیے, مسلمانوں کی مدد کے لیے. اس جنگ میں لکڑی تلوار بن گئی. دنیا کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہے ساتھیوں جس میں لکڑی جو یہ تلوار بن گئی, لیکن اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا اللہ کے فضل و کرم سے کہ لکڑی جو ایک صحابی کی تلوار جو ہے لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی. حضرت عکاشہ تھے رضی اللہ عنہ, کہا اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی.
ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کو لکڑی کو اٹھاؤ، صحابی نے لکڑی کو اٹھایا اور اللہ کے حکم سے وہ لکڑی تلوار بن گئی۔ یہ کسی جنگ میں نہیں ہوا، یہ معجزہ ہوا ساتھی۔ اس جنگ میں شیطان لعین جو ہے یہ جنگ کے میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ جب اس نے مشرکین کو ورگلایا تھا، کفار کو ورگلایا تھا، سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کو چلو ہم کچل ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ہم لوگ ساتھ رہیں گے اور جنگ کے میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ جب ابلیس لعین نے دیکھا فرشتوں کے نزول کو، جب فرشتے اتر رہے تھے تو ابلیس جو ہے یہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا، یہ بھاگنے لگا۔ تو مشرکین نے کہا سراقہ تم کیوں بھاگ رہے؟ تم نے تو کہا تھا ہمیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا ابلیس؟ فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سوچئے جن کی مدد کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ اس دن کو ساتھیوں 17 رمضان کو، اس دن کو جس دن بدر واقع ہوئی ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا دن۔ یہ وہ دن تھا جس دن باطل الگ ہو گیا، جس دن دنیا نے پہچان لیا کہ باطل کون تھا اور باطل پر کون تھے۔ یہ وہ دن تھا جس دن دنیا نے پہچان لیا، دنیا نے مان لیا کہ حق والے کون ہے اور حق پر کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس جنگ کو فرقان کہا گیا، فرقان جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے ساتھیوں۔ کیوں؟ یہ اسلام کا ایسا پہلا معرکہ تھا ساتھیوں جس میں ایک باپ بیٹے کے سامنے ہے حق کے لیے، قربان جائیے، باپ بیٹے کے سامنے ہے، کیوں؟ حق کے لیے۔ حق کی لڑائی ہے ساتھیوں، یہ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے، صرف اور صرف اس لیے حق کے لیے کہ حق واضح ہو، حق غالب ہو کر کے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کے آئے تھے یہ دنیا میں آگے پھیلتا چلے چلے۔ اور اس جنگ میں ساتھیوں ان ہستیوں نے حصہ لیا جن کے تعلق سے صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب بدر کے تعلق سے کیا سوچ رکھتے ہیں، یعنی بدر والوں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے جو ہیں یہ اصحاب محمد میں سب سے افضل ہیں، تمام صحابہ میں سب سے اگر افضل کوئی ہے تو وہ بدر والے ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے ساتھیوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں، اور اس بدر میں شامل ہونے والے فرشتے بھی جن کی قیادت حضرت جبرائیل اماموں کے فرشتوں کے امام حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے، جن لوگوں نے جن فرشتوں نے اس بدر میں شریک کیا شرکت کی وہ بھی بہت بہت عظیم ہے۔ اور کیوں نہ عظیم ہو، کیوں نہ عظیم ہو، سوچیے کہ اللہ تعالیٰ جن کو عرش سے جھانک کر کے دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش سے جھانک کر کے دیکھے، کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ سوچ رہے ذرا، اندازہ لگائے، گمان کریے کتنے عظیم لوگ ہوں گے ساتھیوں یہ لوگ جو قلت کے باوجود، سامان نہیں تھا ان کے پاس، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، جہاں پر مشرکین کے پاس 1000 اونٹ ہے، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، بس 1000 اونٹوں اور 70 اونٹ کا مقابلہ ہے۔ 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک اونٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو سوار کیا ہے، اور یہ تینوں لوگ باری باری بیٹھیں گے اور باری باری چلیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ، حضرت علی اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، یہ 3 آدمی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لبابہ اور حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں جب ہماری باری رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ہم چلتا ہوا دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی باری میں بھی بیٹھے رہیں، ہماری باری میں بھی بیٹھے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اجر سے قاصر رہوں؟ کیا میں اجر نہیں چاہتا؟ میں تم سے زیادہ تندرست ہوں، میں تم سے زیادہ ہمت والا ہوں، لہٰذا میں بھی اجر چاہتا ہوں، میں بھی جو چلنا چاہتا ہوں اللہ کے راہ میں، جو گرد غبار مٹی اڑیں گے میرے جسم پر، تم جب اجر کے مستحق بنو گے تو میں بھی تو چاہتا ہوں کہ اجر کا مستحق بنوں۔ اللہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مقام ہے سچ۔ یہ وہ لوگ اس جنگ میں شریک ہو رہے ہیں جو جان رہے ہیں کہ اگر آج ہم شہید کر دیے گئے تو ہماری جو بیویاں ہیں ساتھیوں وہ کیا ہو جائیں گی؟ بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے مال پراپرٹی سب کچھ ہم سے چھن جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ساتھیوں یہ اتنے پاکباز ہستی تھے یہ بدر کے صحابہ ساتھیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جی ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے تو صحابی کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟
دشمنوں کو کے بارے میں جان کر کے کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ویسا نہیں پائیں گے. کہا اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کسی کو آنے پر, آپ کے پاس کسی کو آنے کے لیے ہماری لاشوں سے ان کو گزرنا ہوگا, ہمارے سینوں پر چڑھ کر کے ان کو جانا پڑے گا, تب وہ آپ تک پہنچیں گے. ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, آپ کے دائیں سے لڑیں گے, آپ کے بائیں سے لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سانس میں سانس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ جذبہ تھا ساتھیوں صحابہ کا. دیکھیے کتنے عظیم لوگ تھے, ذرا سوچیے, ذرا اندازہ لگائیے. سب کچھ لٹا دیا. یہ ایسے لوگ تھے سب کچھ دینے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو کچھ دیا ہی نہیں. اللہ اکبر. ہمارے اور ان کے ایمان کا ذرا جائزہ لیجیے. سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنی جان تک. جان جو ہے نا انسان کی, یہ دنیا میں سب سے بڑی متاع اگر کسی چیز کے لیے انسان کی ہے تو وہ اس کی جان. جان کو دے دیا, اس سے بڑی چیز اور کوئی کیا دے گا. لیکن پھر بھی سب کچھ لٹانے کے بعد کیا کہتے تھے, ہم نے کچھ نہیں دیا. ان کی احترام, نبی کا احترام, نبی کا اطاعت کا جذبہ ان کو دیکھیے کہ کسی صحابی نے اپنے نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے. یہ اطاعت ہے, یہ عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی وہ کرتے تھے. کبھی آنکھ بھر کے دل سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی آنکھ بھر کے ان کو دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ساتھیوں کیوں اتنی محبت کرتے تھے, اتنی زیادہ اطاعت کرتے تھے. ساتھیوں سامان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن جذبہ دیکھیے کتنا ہے. اور یہ جذبہ جب تک جذبہ جنون نہیں بن جاتا ہے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی نہیں دیتا ہے. صحابی حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبید اللہ. انہوں نے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے. حضرت عمر کو پتا چلا خلیفۃ الرسول ہے, بلایا کہ میرے بیٹے عبید اللہ کو بلایا جائے. بلایا گیا اور کیا کہا کہ عبید اللہ کو بلاؤ اور ساتھ ساتھ ایک چھڑی بھی لے کر کے, تیز چھڑی ہونی چاہیے. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا, اللہ جانتے تھے عمر کے مزاج کو, تیز چھڑی کیوں امیر المومنین؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی قسم ہے آج میں عبید اللہ کی زبان کو کاٹ دوں گا. بیٹے کی زبان کو کاٹ دیجیے گا, کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس زبان نے اس شخص کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں, جس کے بارے میں مقداد ابن اسود کے بارے میں رضی اللہ عنہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوا تھا. کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ آج پوری دنیا جانے گی کہ بدر والوں کے خلاف زبان درازی کرنے والے لوگ, بدر والوں کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے والے لوگ, بدر والوں کو تکلیف دینے والے لوگوں کو عمر اپنے بیٹے کی زبان کو آج کاٹ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ رہے ہیں آپ. اب آپ بتائیے اگر آج عمر ابن خطاب اس دور میں اگر زندہ ہوتے, جو لوگ اہل بدر پر, صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ, ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں, ان کی غلطیوں کو شائع کرتے ہیں, ان سے جو لغویات ہوئی ہیں, جو بشری تقاضے سے جو ان سے گناہ سرزد ہو گئے, ان کو پبلک میں آج بیان کیا جاتا ہے. آپ بتائیے کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے ساتھیوں کہ آج اگر عمر ہوتے, اللہ کی قسم ان کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں. یہ اصول ہے اہل سنہ والجماع کا کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی زبان درازی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے. کسی کو اختیار نہیں ہے قیامت کی صبح تک, قیامت کی صبح تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیدا اس روح زمین پر نہیں ہوگا جو صحابہ کے خلاف بری باتیں کہے گا, صحابہ کی عیب جوئی کرے گا, صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو ورگلائے گا, صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو یہ کہے گا کہ علی افضل ہے یا معاویہ افضل ہے, صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو یہ کہے گا کہ بتلاؤ تم اگر علی کے زمانے میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے یا معاویہ کا ساتھ دیتے. کس کے لوگوں کو ورگلانا ہے, یہ ورگلانا ہے ساتھیوں لوگوں کو. اور آج عمر جیسے اگر آدمی ہوتا رضی اللہ عنہ, ان کی زبانوں کو کتر ڈالتا. اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. یہ وہ لوگ ہیں, یہ پاک باز ہستیاں ہیں ساتھیوں, جن کے تعلق سے نبی نے کہا تھا اگر میری امت کا کوئی فرد احد پہاڑ کے برابر, کتنا بڑا ہے احد پہاڑ, 8 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے ساتھیوں, احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا خرچ کر دے گا
सोना खर्च कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबी के दिए हुए एक मुद जौ के बराबर भी वो चीज नहीं है। क्यों? ये सहाबा का मुकाम है साथियों। क्यों? बहुत परेशानियों से, किल्लतों से, आजमाइशों से उनकी जिंदगियां गुजरी हैं साथियों। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं किस तरीके से शेब अबी तालिब ने उन्होंने जो दिन गुजारे हैं ना 3 साल, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। उनकी अपनी आंखों ने अपने बच्चों को, जो दूध शीरखोर बच्चे थे, माँ के गोद में थे साथियों, उन्होंने अपने बच्चों को भी भूख से बिलखते हुए देखा है। जी, मामूली बात नहीं है। उन्होंने अपने पेट को ऐंठते और अतरियों को ऐंठते हुए देखा है। इस रमजान के मुबारक महीने में हमको ये दर्स दिया था ना, जरा याद करिए शेब अबी तालिब उस दौर को। इसलिए कोई ऐसा नहीं पैदा हो धरती पर, और अगर कोई सहाबा के बारे में अब जो ही कर रहा है, अल्लाह की कसम वो जिंदीक है, वो जिंदीक है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया था, लिहाजा अपने आखिरत की फिक्र करो, अपने आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सख्त तरीन अजाब दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी। वो सहाबा के ताल्लुक से बुरा भला कहते हैं। हम कोई नहीं है, हम कोई नहीं है, हमारी कोई हैसियत और वकार नहीं कि हम सहाबा को बुरा कहें। अपनी ज़बानों को बचाओ, अपनी ज़बानों को बचाओ, उनके बारे में अब जो ही ना करो। क्यों? अल्लाह उनसे राजी हो गया। जरा सोचो ना, जरा सोचो। अरे अल्लाह को पता था ना जंग जमल सिफ़ीन होगी, अल्लाह को नहीं पता था? अल्लाह तो अलीमुल गैब है। ये होने से कई साल पहले अल्लाह ने क्या कहा? क्या कहा भाई? क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा हम इन सब से राजी हैं। सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं साथियों। हम कौन होते हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया, हम आए और उनके बारे में अब जो ही करें? कितनी बदबख्तगी की बात है साथियों। हातिम बिन बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? सहाबी रसूल। कौन है हातिम बिन बल्ता? जंगे बदर में शरीक होने वाले सहाबी हैं साथियों, हातिम बिन बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या किया इन्होंने? क्या किया? देखो, ममलकत इस्लामिया के राज को फाश कर दिया इन्होंने। हातिम इब्न बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसे फाश कर दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने डिसाइड किया कि हम मक्का वालों पर चढ़ाई करेंगे। हातिम बिन बल्ता ने इस राज को खोल दिया, खत लिख दिया, एक औरत को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल आए और जाकर के उनको खबर दे दी कि आपके एक सहाबी हातिम बिन बल्ता ने आपके राज को फाश कर दिया, ममलकत इस्लामिया के राज को फाश कर दिया है। मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली और एक सहाबी को भेजा, जाओ उसको एक औरत फला मुकाम पे मिलेगी, उसके पास एक चिट्ठी होगी, उसको लेकर के आओ। हजरत अली पहुंचे, उस औरत से चिट्ठी लिया, लंबा वाकया है, लेकर के आए। अब देखो पूरे सहाबा मौजूद हैं, नबी मौजूद है, चिट्ठी आ गई, लेटर मिल गया। लेटर में क्या है? लेटर में लिख रहे मैं हातिम इब्न बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम का जो राज था उसको फाश कर दिया, मुशरिकीन को बता दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? हातिम ये क्या है? देखो जुर्म साबित हो गया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे जरा इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं ना। देखो देखो अल्लाह के नबी फरमाया नहीं उमर, तुझे पता नहीं ये कौन है? ये बदर वालों में से है। अल्लाह, ये बदरी सहाबी है उमर, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था कि आज के बाद से तुम जो चाहे करो, हम तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। ये वो आदमी, तुझे पता नहीं है? अब देखो हातिम बिन बल्ता क्या कह रहे रज़ियल्लाहु अन्हु, कह रहे अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मुझे कुफ्र से मोहब्बत नहीं है। ये जो मैंने लेटर लिखा है ना, दरअसल मक्के में मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं चाहता था कि उनकी हिफाजत हो सके। अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, मैं मुनाफिक नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल मुझे कुफ्र की तरफ पलटना भी नहीं है। अल्लाह के रसूल मैं आपसे और अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल, ये जब पस मंजर अल्लाह के नबी, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हिकमत वाले, जब जान गए तो हातिम बिन बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु इतना बड़ा राज फाश करने के बाद, क्यों? बदरी सहाबी थे। और एक नुक्ता और पता चला, किसी की गलती जब मिले ना तो उससे दरियाफ्त किया जाए। ये उसूल है, दरियाफ्त किया जाए। दरियाफ्त नहीं करेंगे, उससे पूछेंगे नहीं कि आखिर वजह क्या थी, किस वजह से उसने ये काम किया है। ये उसूल है साथी, पूछना चाहिए। हम लोग पूछते नहीं, फौरन हुक्म लगा देते हैं। इमाम इब्न तैमिया क्या कहते रहे मौला, जहमिया अशरिया के इमामों के, सूफियों के इमाम के ताल्लुक से कहते थे कि जो अकीदा तुम्हारा है, अगर वो अकीदा मेरा हो जाए तो मैं काफिर हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको काफिर नहीं कहता। क्यों? हो सकता है उन्हें नहीं पता हो सकता है वो जहालत की बिना पे कर रहे हैं, हो सकता है उन तक वो बात, हक बात ना पहुंची हो सकती है। कितने दूरअंदेश होते थे देखिए उलमा, फौरन हुक्म नहीं लगाते, जानना चाहते थे क्या मसला है क्या मसला नहीं है साथी। इसलिए कोई आदमी भी सहाबी के ताल्लुक से, बिलखुसूस बदरी सहाबी के ताल्लुक से कभी भी ज़बान दराजी ना करे साथी। अगर अपना ईमान आप सल्ब बचाना चाहते हो तो
اہل بدر کی فضیلت دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل بدر کے لوگوں کے لیے 5000 درہم مال غنیمت میں سے مقرر کرتے تھے. حضرت علی کے لیے 5000 درہم، حسن اور حسین کے لیے 5,000 درہم. عجیب بات ہے کہ حسن اور حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک نقطہ اور ملا، کیا؟ عمر کی محبت دیکھو اہل بیت سے. کتنے لوگ آج برقرار رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر کے صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ اہل بیت سے چڑھتے تھے. انہوں نے باغ فدق ہڑپ کر لیا، انہوں نے فلاں حضرت علی کے مال کو غصب کر لیا، حضرت علی کی حکومت کو انہوں نے چھین لیا. کیا کیا لوگ آج بیان نہیں کر رہے. حسن اور حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حسن حسین کا جو وظیفہ رکھ رہے ہیں مال غنیمت میں سے، یہ 5000 درہم رکھ رہے ہیں. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 3000 درہم رکھ رہے ہیں. یہ فضیلت نہیں ہے؟ یہ محبت نہیں ہے؟ عمر کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، کن سے؟ اہل بیت سے. اللہ اکبر. بدر کا دن ہے ساتھیوں، بدر کے دن سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا بدر کے میدان میں، اور کیا کہا؟ جگہ دکھائی، دیکھو یہاں پر کل ابو جہل مرا ہوا ہوگا، یا فلاں مرا ہوگا، یا فلاں مرا ہوا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبلہ کی طرف رخ آپ نے کیا، رخ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا آسمانوں کی طرف اور آپ نے دعا کرنے لگے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے آج تک کسی دعا کرنے والوں کو اس التجا سے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. آپ اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، اتنا آپ دعا مانگنے لگے کہ آپ کے کندھے مبارک پر جو چادر تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے ساتھیوں، وہ چادر گر گئی. اتنا آپ کانپنے لگا. کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں. اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اس وعدے کی تکمیل عطا فرما. زارو قطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. کیا پتہ چل رہا ہے ساتھیوں؟ پہلے ہی جیت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، فتح اور کامرانی کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے چکا ہے، بتا چکا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں مقام پر فلاں مقام پر جو ہے فلاں 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 مشرک و کفار جو ہے مارے جائیں گے. اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا دیکھے اللہ سے. وہ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اگر آج اللہ کی مدد نہ ہوئی تو اے اللہ ان 313 میں سے اگر تیری مدد اس کی نہ ہوئی تو کوئی زمین میں کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا. اتنا زارو قطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے کہ ابو بکر صدیق کو افسوس آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ کر کے ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکڑ لیا. ابو بکر بھی رونے لگے اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول بس کر دیجئے. اللہ دیکھو بس کر دیجئے. کن حالات سے نبی اور صحابہ گزرے ہوں گے یہ ان کا دل ہی جانتا ہے. اے اللہ کے رسول بس کر دیجئے. اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرے کو صحابہ کی طرف موڑا اور صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اتنا سرخ پایا، اتنا سرخ پایا کہ ہمیں لگا، دیکھو کیا کہا صاحب، حدیث کے الفاظ جو کیا کہا کہ ہمیں لگا کہ چاند جو ہے نا، چاند یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ٹکڑے کے جیسا ہے. فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ چاند کے جیسے نبی ہیں، نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا چاند کے جیسا ہے، نہیں. کہا ہمارے نبی کا جو چہرہ ہے نا، چاند جو ہے نا، یہ نبی کے چہرے کے ٹکڑے کی طرح لگ رہا تھا. اللہ. بدر سے کچھ دیر قبل ایک آدمی آیا، کچھ دیر قبل. اس نے کہا، صحابہ بہت خوش ہو گئے دیکھ کر کے اس کو. یہ آدمی بہت بڑا ماہر تھا جنگ میں، بہت طاقتور. اس کو دیکھ کر کے صحابہ کا حوصلہ بلند ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اسلام قبول کرتا ہے، کیا تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو چلا جا. کیوں؟ آج ہمارا ساتھ وہی دے گا جو ایمان والا ہوگا. اس سے ایمان کی اہمیت بھی پتہ چلی. ساتھ وہی دے گا جو ایمان والا ہوگا. گرچہ تو تندرست ہے، تو لڑائی میں ماہر ہے، تجھے جنگ کے تمام کنڈے آتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اگر تو اسلام نہیں لے کر کے آیا. تو وہ آدمی چلا گیا. کچھ دیر چلنے کے بعد وہ آدمی پھر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پھر کہا اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. کیوں دینا چاہتا ہے ساتھ؟ اللہ کے رسول تاکہ آپ کی مدد کر سکوں اور جو مال غنیمت ملے اس میں میرا حصہ ہے. آپ نے وہی سوال کیا کیا تو ایمان لاتا؟ اس نے کہا میں ایمان نہیں لاتا. اللہ کے نبی نے کہا تھا پھر چلا جا. پھر چلا گیا. پھر آگے بڑھ کر کے تیسرے بار پھر وہ آیا. نبی نے سیم سوال کیا. اب اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں ایمان لاتا ہوں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ہمارے ساتھ ہوگا، اب تو ہمارے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب کیا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصول پسند آدمی تھے ساتھیوں. یہ مدد اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مدد کے لائق بن جاتے ہیں ساتھیوں. اللہ کی مدد، فرشتوں کی مدد کیوں آئی؟ اللہ نے کیوں بھیجی صحابہ کو؟ کیونکہ صحابہ اس لائق تھی ساتھیوں. ان کا اصول اتنا پکا تھا ساتھیوں. ابو حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں جب بدر میں حصہ لینے آ رہے ہیں تو مکہ کے مشرکین نے ان کو پکڑ لیا بدر سے پہلے.
اور کہا جا رہے ہو بدر میں مسلمانوں کا ساتھ دینے ہمارے خلاف. ان کو بندی بنا لیا اور کیا کہا اسی شرط پر تم کو چھوڑیں گے اگر تم بدر میں شریک نہیں ہوگے. تو ان دونوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم تو شریک ہو جائیں گے, ساتھ نہیں دیں گے, نہیں شریک ہوں گے. چلے آئے نبی کے پاس. نبی نے پوچھا اتنی دیر کی ہو گئی؟ اب دیکھو ذرا دیکھو. ہاں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, ہمیں پکڑ لیا ان لوگوں نے, ہم تو جان چھڑا کے آئے ہیں یہ کہہ کر کے ہم بدر میں شریک نہیں ہوں گے. تم نے عہد کیا ہے؟ نبی نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم نے عہد کیا ہے. کہا تب پلٹ جاؤ. اللہ کے رسول یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ 1000 میں ہیں, ہم 313 ہیں, ایک ایک آدمی سونے کی مانند ہے. نبی نے کہا حذیفہ پلٹ جاؤ. کیوں؟ تم نے عہد کیا ہے, عہد کو مت توڑو. گرچہ تم نے عہد ایک مشرک سے کیا ہے, ایک کافر سے کیا ہے. آج دیکھو مسلمانوں کا حال, یہ مسلمان اس کو چونا لگا رہا ہے, بھائی بھائی کو چونا لگا رہا ہے, اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہا ہے, اس کا مال ہڑپ کر جا رہا ہے, اس کو یہ کر رہا ہے, اس کو بدنام کر رہا ہے, اس کو سریعام پبلک میں نیلام کر رہا ہے, اس کی عزتوں کو کھیلا جا رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے, مسلمان کر رہا ہے. مسلمان کی زمین کو ہڑپ لے رہا ہے. کیوں؟ آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے صاحب. بس ایک لیبل ہم نے لگا لیا, ہم نے سمجھا اب سارا کام ہو گیا, اب تو ہم ہی جنتی ہے, معاملہ سارا ختم, ہم جو چاہے کرتے رہے, بس معاملہ ختم ہو گیا. ہاں ہم مچھر کو چھانتے ہیں اور سموچا اونٹ ہم خود نگل جاتے ہیں, لیکن ہم نے تو لیبل لگا لیا بھائی, ہم نے تو لیبل لگا لیا ہے. دیکھو یہاں کیا کہہ رہے ہیں, پلٹ جاؤ, تم نے عہد کیا ہے, عہد کو نہ توڑو, جاؤ, اللہ ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دیکھ رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں, یہ انصاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج بھائی بھائی کو نہیں بخش رہا. شرم آنی چاہیے مسلمانوں. ایک مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے, اس کو پریشانی میں چھوڑ دیتا ہے, اس کو گڈھے میں گرا دیتا ہے, وہ بلک بلک کر کے مر جاتا ہے. ساتھیوں کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے. ساتھیوں کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں, جنگ نے ایک نیا موڑ لے لیا. نبی نے صحابوں کے اکٹھا کیا, مشورہ کیا کیا کرنا ہے. ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ, کہا اللہ کے نبی ایسا کام کرے. نبی خاموش رہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی سے مشورہ دیا, نبی تب بھی خاموش رہے. 2 انصاری صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ. کیا کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے, رب کعبہ کی قسم ہے, اگر آپ ہمیں وہاں چلنے کو کہیں گے جہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی قسم ہم لوگ بھوکے پیاسے بغیر آپ سے کوئی سوال کیے آپ کے ساتھ چلیں گے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جذبہ, جب جذبہ ضرور بن گیا ہے. جی ہم یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا, جاؤ تم اور تمہارا جا کے رب جا کے لڑو. ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے لڑیں گے. آپ تک پہنچنے کے لیے کسی کو ہمارے سینوں سے گزرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ, کیا کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمت نہ ہاریں, آپ ہمت نہ ہاریں, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں دھرتی کے اوپر. اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر کے سینوں میں گوتا لگا دو, ہم سمندر کے سینوں میں گوتا لگا دیں گے. ہم پوچھیں گے نہیں اے نبی آپ نے ہمیں ایسا کیوں کہا ہے. یہ مقام ہے ساتھیوں, یہ اتباع کا جذبہ ہے صحابہ کا. اتر پڑے وہ لوگ, لڑ پڑے اور بھیڑ پڑے صحابیوں ساتھیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. کچھ نہیں دیکھا, جو ہوگا اللہ جانتا ہے. بچے ساتھیوں, بچے جنگ میں شریک ہونے کے لیے رو رہے, بلک رہے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں تو ایک صحابی ہیں ذرا آگے نکلے ہوتے, نبی نے اپنے تیر سے ذرا سا ان کو پیچھے کیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, آپ نے مجھے تکلیف دی. صحابہ کہنے کیسا آدمی؟ نہیں اللہ کے رسول تکلیف دیا مجھے. نبی نے پوچھا کیا ہوا, بول لے, بدلہ لے لے, بدلہ لے, قیامت کے دن مت مانگنا. دیکھو نبی اتنے ڈرنے والے ہیں. ہمارا معاملہ تو کچھ بھی نہیں, بدلہ لے لے. نبی نے اپنے کرتے کو اٹھایا, اپنے پیٹ کو ننگا کر دیا. اللہ اکبر. کہا آپ نے مجھے پیٹ میں کیا ہے, میں بھی پیٹ میں آپ کو یہ کروں گا. وہ صحابی آئے, سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے. اگر کے پیٹ سے چمٹ گئے, پیٹ کا بوسہ دیا. تو نبی نے کہا کیا کر رہا ہے, کس چیز نے تجھ کو بھارا ایسے کرنے پر. اللہ کے رسول آپ کے جسم سے
اپنے جسم کو ملانا چاہتا تھا. کیوں؟ پتہ نہیں آج کے بعد ملاقات ہو یا نہ ہو، نہیں پتہ ہے مجھے. ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات نہ ہو. اللہ کے رسول میں کون ہوں جو آپ سے بدلہ لوں؟ میں تو بس چاہتا ہوں کہ آپ کا جسم اطہر شاید شہید ہونے سے پہلے میرے جسم اطہر کو لگ جائے. یہ جب جذبہ صحابہ نے دیکھا، سارے صحابہ رو پڑے. کہا کتنا عظیم آدمی تھا یہ. سوچو پھر فرشتوں کا نزول ہونا ساتھیوں، ایک ایک کر کے فرشتوں کا نزول ہونا. کتنے عظیم ہستی تھے، ذرا سوچیے بات. ایک ایک کر کے فرشتے آ رہے ہیں. کیوں ایک ایک کر کے فرشتے آ رہے ہیں؟ تاکہ کفار کو ان کی ہیبت پتہ چلے. آپ کہیں جائیے، ایک جگہ 150 لوگوں کو دیکھیے جن سے آپ کا مقابلہ ہے، یہ ایک بات ہے. اور آپ کہیں جائیے اور دیکھیے کہ لوگ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنے لوگ آنے والے ہیں. یہ الگ ایک ہیبت طاری ہوگی. اس کے بالمقابل جب آپ نے ایک جمع کثیر کو دیکھا، اس کے مقابلے میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے 1 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی چلا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے آدمی ہو گئے. فرشتے ایک ایک کر کے چلے آ رہے ہیں ساتھیوں. جبرائیل آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کیا ایک فرشتہ کافی نہیں تھا؟ سوال یہ ہے کیا ایک فرشتہ کافی نہیں تھا مسلمانوں کو جیت دلانے کے لیے؟ کافی تھا. پھر ایسا کیوں؟ پھر اللہ نے ایک ایک فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ کبھی اور انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. وقت ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو سبق آموز عبرتیں ہمیں مل رہی ہیں، نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا